محققین سے ایک صاحب ہے محمد اسماعیل، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، لوگوں میں جو ہے جن دیکھنے کا شوق اور جذبہ اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ کہ مجھ سے بھی لوگ آ کے کہتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی مولانا آپ کے تابع کتنے جنات ہے اور جنات کو کیسے آپ نے تابع کیا فلاں. تو لوگوں کو ایک جو ہے شوق ہے اور جستجو ہے، وہ یہ معلومات کرنا چاہتے ہیں. تو میں اکثر ان کا جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ ایک قیمتی چیز ہے اور قیمتی راز ہے. آپ کے پاس جو قیمتی چیز ہے اس کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں. سونا کبھی آپ ٹیبل پر نہیں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے چاندی ٹیبل پر نہیں رکھتے ہیں. قیمتی بینک بیلنس کے جو بھی کاغذات ہیں وہ آپ ٹیبل پہ نہیں رکھتے، اس کو آپ الماری میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. تو ہم بھی ایسا یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنے جنات ہیں تابع میں اور جنات سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. تو ہم اس کا مبہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، قیمتی چیز جو ہے وہ بتائی نہیں جاتی، یہ راز کھولا نہیں جاتا. من جانب اللہ کچھ مدد ایسی آتی ہے، اس کے ثبوت خود مریض دیتے ہیں، مریض گواہ بن جاتے ہیں کہ ہم نے مولانا کے فلاں جن کو دیکھا ہے یا فلاں جن نے ہمارا علاج کیا ہے. تو اس طریقے کی باتیں آتی. تو شوق تو ہے ماشاءاللہ کہ جنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. اصل میں جواب یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. بڑی پیاری آیت ہے سورہ اعراف کے اندر، 27ویں آیت ہے کہ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی جنات ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے بعد یعنی جو ہے بعض لوگوں کا نہیں ہم کو دکھا دو تو ہم مانیں گے، دیکھے تو مانیں گے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے اصرار کرنے لگے کہ جو ہے دماغ کے اسپیشلسٹ ہے وہ، اس کے باوجود مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جنات بتائیں گے تو ہم یقین کریں گے. میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایمان سے ٹکرانے والا جملہ ہے. آپ دیکھے بغیر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ بولیے ایمان بالغیب ہے آپ کا، آپ جو ہے دیکھیں گے اور ایمان لائیں گے، یہ غلط بات ہے. جنات سے متعلق قرآن پاک کے اندر جتنی آیتیں ہیں، سورہ جن ہیں، اگر آپ بولتے ہیں کہ دیکھوں گا تو مانوں گا نہیں تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآنی آیتوں کا آپ انکار کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ جملہ نہ کہیں اور ٹھیک ہے بھئی ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے یا میرا چشمہ ایسا نہیں ہے کہ میں وہ فلاں چیز دیکھ سکوں، یا آپ اپنے دل کو تسلی دے دیں. ہمارا تو سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب تمہارے پاس کتنا بھی بڑا علم ہونے دو، فلاں چیز ہونے دو، نہیں دیکھ سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے محسوس کیا، ہم نے بات کیا، ہم نے ان سے بحث کی، ہم نے ان کو قائل کیا، ہم نے ان کو مسلمان بنایا، ہمارے ساتھ بہت کافی وقت وہ انہوں نے گزارا، ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا. تو جنات جو ہے، جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک کام کیجئے، آپ وائرس بولتے ہیں، طرح وائرس بتائیے ہمیں یا وائرس کو سمجھائیے، ہوا کو دکھائیے، پھر ہم ہوا کو مانیں گے، نہیں تو ہم ہوا مانتے ہی نہیں. تو آپ کے پاس انسپیکشن، یہ ایسے جملے سینکڑوں ایسی اصطلاحات ہے کہ اگر کوئی مریض آپ کا گلا پکڑ لے کہ یہ میرے کو وائرس بتانا پڑے گا، نہیں تو پھر دیکھو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ بولیں گے کہ بھئی یہ فیلڈ میں سب کو ہم سمجھا نہیں سکتے. اسی طریقے سے روحانی امراض کا صحیح علاج کرنے والا یہ غلط بات نہیں بولے گا، قرآن حدیث کی روشنی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے. جنات ہم کو نظر نہیں آتے لیکن جانوروں کو نظر آتے ہیں. یہ بھی دیکھو اللہ کی ایک مصلحت ہے کہ انسان کو وہ نظر نہیں آتے لیکن جانوروں کو نظر آتے ہیں. اور ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ تو مسند احمد میں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے. تو یہ جو گدھے اور کتے آواز کرتے، بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ دیکھ لیا، گھبرا گیا، اب اس کی آواز نہیں نکلیں گی یا انہیں پریشان نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا.
تو اکثر یعنی جو ہے جانوروں کو دکھتے ہیں، اور جب وہ اگر بھیانک شکل میں چور یا ڈاکو اور کسی خطرناک حیت میں صورت میں اگر نظر آتا ہوگا تو جانور یقیناً اس سے تھر تھر کانپتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے۔ تو یہ جو اکثر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو بتاؤ تو ہم مانیں گے، میں ان کو مسکراتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جانور بننا پڑے گا، تو جانور بنے تو تم کو جو ہے ماشاء اللہ وہ نظر آ جائیں گے۔ دیکھیے قرآن میں جن کا لفظ جو ہے نا تقریباً 40 مرتبہ آیا ہوا ہے، کیسا انکار کرو گے آپ؟ اور صرف سورہ جن میں 31 مرتبہ لفظ جن آیا ہوا ہے سورہ جن میں۔ تو جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے، اور کہیں بھی اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ وہ بحث کا موضوع بنا لیتے ہیں آج کل دانشوران قوم جو ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے، وہ ہر چیز کو یعنی عقل کے رینج سے دیکھنا چاہتے ہیں، چشمے کے رینج سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جس پر آپ کو غیب پر ایمان لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن نے کہہ دیا وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یعنی ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جانور دیکھ سکتے ہیں۔